سورۃ النساء کی آیت نمبر 146۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ إلا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو یعنی اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ رب العالمین مومنین کو دے گا بہت بڑا اجر۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان والے بن جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ پاک تو ہیں ہی بہت قدردان اور جاننے والے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے ساتھ بڑے ہی پیار اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کے ان پیار بھرے جملوں کی گہرائی کو سمجھ سکتے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے آپ سے محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ لیکن اب پیچھے تذکرہ چلا آ رہا تھا منافقوں کا، ان کی یہ کالے کارنامے، ان کے یہ کرتوت، ان کے یہ سیاہ کارنامے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو یوں کہنا چاہیے بھئی جینے کا بھی کوئی حق نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو 1 منٹ میں ان کی گچی میں روڑ سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے دشمنوں کو، اپنے نبی کے دشمنوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جو سزا دینا چاہتے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگتی۔ لیکن کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنی محبت رکھتا ہے، پھر راستہ دے رہا ہے، پھر راستہ دے رہا ہے۔
ایک طرف یہ کہا کہ منافقت پہ موت آ گئی تو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، ساتھ ہی یہ کہہ دیا الا الذین تابوا، ہاں توبہ کر لو، توبہ کر لو، پھر بھی راستہ ہے، اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، یعنی دروازے بند نہیں کیے۔ کیا کہتے ہیں کہ انسان کی جان اس کے گلے میں اٹکنے تک اللہ کی طرف سے مہلت ہی مہلت ہے، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کرو۔ لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کب جان نکل جائے؟ کیوں جی کوئی ہے گارنٹی؟ پتہ نہیں مسجد سے اٹھ کے باہر جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں۔ تو اصل انسان وہ ہے، اصل اللہ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے، ہر وقت معافی مانگتا رہے، اور ہر وقت اللہ سے محبت کرتا رہے۔ فرمایا جو توبہ کر لیں وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ منافق ہیں تب بھی توبہ کر لیں، کافر ہیں تب بھی توبہ کر لیں، اللہ کے یا نبی کے دشمن ہیں تب بھی توبہ کر لیں، دین کے جتنے بھی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں کسی بھی حالت میں توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین بخشش کے دریا بہا دے گا۔ ایسی اللہ کو توبہ بعض لوگوں کی پسند آتی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے۔ میرے دوستو، ایک ہے اپنی چاہت کی زندگی، ایک ہے اللہ کی مرضی کی زندگی۔ اپنی چاہت کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم کی خوفناک آگ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی مرضی کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ جنت کی بہاریں، اللہ راضی، اللہ کا محبوب راضی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ صرف یہ نہیں کہ توبہ سے، اعمال کو درست کرنے سے، دین پہ چلنے سے صرف آخرت بنے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا وعدہ پہلے دنیا بنانے کا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، جو بندہ، جو مسلمان مرد، جو مسلمان عورت اللہ کو راضی کریں گے، سب سے پہلے اللہ ان کی دنیا کی زندگی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی بنائے گا۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سب نیت کریں جو ہو چکا ہم سب کو چھوڑ کے اللہ سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کیسے ہوگا؟ اللہ کو ایسی چیز تو نہیں جس کو ہم پکڑ لیں، تو براء البراء ذات ہے، ہمارے تخیل تصور سے بھی بلند ذات ہے۔ اللہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوطی سے تھامنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ پوری طرح عمل کریں، 100% عمل اللہ کی ذات پہ ہو، اللہ کے احکامات پہ ہو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ 100% عمل۔ فرمایا یہ ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، خالص اللہ کے لیے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے خالص دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ عمل کرے اور اس پہ تعریف کا بھی خواہش مند نہ ہو، اتنی بھی خواہش نہ ہو کہ میری اس پہ تعریف کی جائے۔ میں نے نماز پڑھی ہے، کوئی مجھے اچھا کہے، کوئی برا کہے، میں نے بیان کیا ہے، کوئی کہے کہ جناب بڑی ماشاءاللہ خوبصورت باتیں کی ہیں، کوئی کہے چاہے نہ کہے، میں نے دین کی محنت کی، دعوت دی، تبلیغ دی کی ہے، کوئی میری اس پہ تعریف کرے، کوئی مجھے اس پہ تانے دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا عمل کر کے لوگوں کی تعریف کی بھی خواہش نہ ہو، اگر لوگ اس پہ برائی کریں تو اس سے بھی دل کھٹا نہ ہو۔ یہ ہے عمل کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے خالص اللہ کے لیے۔
تو جو بندہ یہ کام کرے، توبہ بھی کرے، اپنے اعمال کو درست بھی کرے، اللہ کے احکامات پہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا بھی ہو، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے، اللہ پاک فرماتے انعام کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اور یہ سب سے بڑا مقام ہے بندے کا، سب سے بڑا۔ آخرت کے اندر ایمان والے کون ہوں گے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایمان والے اللہ کے نبی ہوں گے، ایمان والے صدیق ہوں گے، ایمان والے شہید ہوں گے، ایمان والے اللہ کے ولی ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی صفوں میں ہمیں جگہ مل جائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پہ موت دینا اور مجھے قیامت کے دن نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ اللہ پاک اعلان کیا کریں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور چل میری جنت میں چلی جا۔ یعنی پہلے اللہ کے بندوں میں شمولیت، پھر اللہ کی جنت میں داخلہ۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ درس قرآن میں شامل ہوا کر، علماء سے تعلق جوڑے، تبلیغ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اپنی زندگی کا مقصد کوئی بنائے، فضول زندگی نہ گزارے۔ ایک ہے بس صبح سے شام تک ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک ہے ہمارا وقت کسی کام پہ لگ رہا۔ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہاں صرف وقت گزارنے نہیں آئے، ٹائم پاس کرنے نہیں آئے۔ ہماری یہاں کی ایک منٹ کی زندگی آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی یا بنا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے، یا وہ بن رہی ہے یا وہ بگڑ رہی ہے۔ اب یہ سوچنا میرا آپ کا کام ہے کہ میں وقت کو کیسے بتاؤں کہ میری آخرت کی زندگی بگڑے نہ بلکہ سنورتی چلی جائے۔ ایسا اچھا وقت اب ہم نے گزارنا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت جلد اللہ پاک ایمان والوں کو بہت بڑا اجر، ٹھیک ہے نا، ہادی مقادی، یعنی اللہ پاک بیان کرنا شروع فرما دیں تو اللہ تو لامحدود ہے۔ اللہ تو بیان کرتے ہی جائیں گے کہ آخرت میں اجر عظیم کیا ہوگا، لیکن شاید ہم محدود زندگی والے اس کو سن نہ سکیں، ہمارے کلیجے برداشت نہ کر سکیں، ہمارے کان سن نہ سکیں۔ اللہ نے اتنی بات پہ گالی مکا دی کہ بہت بڑا اجر دوں گا۔ اب جس اجر کو اللہ اجر عظیم فرما رہے ہیں اس کی عظمت کتنی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سپارے کی آخری آیت میں اللہ پاک نے محبت اور اپنائیت اور چاشنی اور اپنی طرف سے انسان کے تعلق کی گویا حد کر دی۔ میں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ وہ خوش نہیں ہوتا تمہیں عذاب دے کر۔ وہ اللہ رب العالمین جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، وہ بندوں کو سزا دے کے اس کی بادشاہت میں کون سا اضافہ ہو جاتا ہے؟ لیکن فرمائے ان شکر تم تو شکر گزار بنو۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، صحت و سلامتی عطا کی، جوانی عطا کی،
ہماری آنکھیں، ہماری کان، ہمارا جسم تندرست ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ رات کو سوئے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا سوئے ہیں، اٹھیں گے کہ نہیں، اللہ نے پھر دوبارہ اٹھا دیا۔ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آنکھیں سلامت، کان سلامت، زبان سلامت، دل دماغ سلامت۔ چاہے تو 1 منٹ کے اندر ہمارے دماغ کی پھرکی گھما دے، لوگ بٹے مارتے پھریں، بچے آوازیں لگاتے پھریں، پاگل پاگل ہے۔ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ قادر ہے یا نہیں ہے؟ تو شکر گزار تو بنو اس کو کہ اتنے بڑے انعامات کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، پہلا کام ہمارا دن کا وہ اللہ کے گھر کی حاضری ہو، اللہ کے قرآن پہ نظر ہو، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں اس کو کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ یعنی سوئے ہوئے ہیں تو بعض بندے سوئے ہوئے ہیں، سورج نکل رہا ہے اور ان کا پہلا کام یہ شروع ہوتا ہے جناب وہ کام پہ جا رہے ہیں، پہلا ان کے دن کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جا کے وہ دھکے ٹھڈے کھا رہے ہیں جا کے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ بھائی صبح اٹھتے ہیں تو پہلا کام اللہ کے گھر کی حاضر، اللہ کے قرآن کا سننا، دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری ہر صبح ایسی ہوگی انشاءاللہ، سب کہہ دے انشاءاللہ۔ روزانہ اللہ کے گھر کی حاضری سب سے پہلے ہوگی، اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم و آمنتم، تم شکر گزار بنو، ایمان والے بنو، اللہ کو کوئی تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری عبادتوں سے نہ اس کی شان میں اضافہ ہوگا، نہ عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی ہوگی۔ کیونکہ سارے انسان مل کر اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دے تو بتاؤ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ سارے مل کر اللہ کے ترانے گانے لگ جائیں تو کیا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ صرف اس کا تقاضا کرتا ہے کہ شکر گزار بنو، ایمان والے بنو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے۔ شاکر کا معنی علماء نے لکھا ہے جب بندے کو شاکر کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا، اور جب اللہ کو شاکر کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بندوں کی قدر کرنے والا۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے عملوں کی قدر کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اخلص عملک یکفیک القلیل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ فرمایا اخلاص کا 1 درہم ریاکاری کے 100 درہموں سے بڑھ جاتا ہے، اللہ اتنا قدردان ہے۔ ایک بندہ 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اخلاص کی بقدر بڑھا چڑھا کے احد پہاڑ جتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، وہ بڑا ہی قدردان ہے اور علیم بھی ہے، جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اب دیکھو نا، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ نہیں جانتے میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ میں نے کہا نیت کرو انشاءاللہ صبح آئیں گے، آپ نے سب نے کہہ دیا انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اب دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، اور میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ ہم سب کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کس نے سچے جذبے سے انشاءاللہ کہی ہے اور کس نے ایسے ہی بس نعرہ لگا دیا انشاءاللہ۔ تو ہم سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ کے سامنے اپنے جذبات پیش کریں، وہ بڑا ہی قدردان ہے، بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پورے پارے کے جتنے مضامین ہیں ان کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، ان کا نور بھی نصیب فرمائے، ان کی روحانیت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا
اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سورۃ یاسین شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ حضرات کے لیے ناشتے کا اہتمام ہے۔